السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز، وہ مظفر آباد جلسے سے انہوں نے آج خطاب کیا ہے۔ بڑا انہوں نے اپنے آپ کو، چونکہ وہ اپنے آپ کو کشمیری کنسیڈر کرتے ہیں، انہوں نے بڑا اعلان کر دیا نواز شریف صاحب نے کہ اگر ان کو منتخب کر لیا جائے، یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت بنا دی جائے، لوگ انہیں الیکٹ کر لیں، تو وہ کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ 10 گنا بڑھا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک معصوم سی خواہش کا اظہار بھی کیا کہ انہیں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا جائے، لیکن خیر یہ تو اب بالکل ایک ڈیفرنٹ بات ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے تقریر کا کہا، وہ جب آئیں انہوں نے ان کے بہاف پہ، مریم نواز کے بہاف پہ پہلے ہی 10 الیکٹرک بسیں اور 15 کلینک آن ویلز جو ہیں وہ کشمیریوں کو دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا۔ پھر مریم نواز صاحبہ نے تقریر کے دوران اپنی جو کارکردگی ہے پنجاب میں وہ بنائی اور وہ گنوائی بتائی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مختلف نوازشات بھی جو بارش کرنے کی بات کی کہ اگر انہیں الیکٹ کیا گیا تو وہ تمام جو پروگرامز یہاں پنجاب میں چل رہے ہیں وہ کشمیر میں لے کر جائیں گی، اور ایکچولی انہوں نے یہ ایک طرح سے اعلان کیا کہ کشمیر بنے گا پنجاب۔ تو 27 کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب لوگوں کا کیا ٹرینڈ ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کس کو وہ حکومت کا اختیار دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرامز کے اندر شاید میں بھی کل اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی، جو وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لفظی جنگ ہے، ایک دوسرے پر الزامات ہیں۔ ابھی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایرانی وزیر داخلہ پاکستان کے دورے پر ہیں، ابھی ان کی ملاقات کچھ دیر قبل ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل سے۔ کل جب وہ پاکستان کے دورے پر پہنچے تھے، محسن نقوی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، کہا جا رہا تھا کہ وہ بڑے ایک خاص پیغام کے ساتھ آئے ہیں، تو اس کے بعد ہی 10 روزہ جنگ بندی کی ایک تجویز جو ہے وہ سامنے آئی، جس میں پاکستان جو ہے وہ فرنٹ لائن پر ہے اور 2-3 ممالک دیگر ہیں، ترکیہ ہے، عمان ہے اور مصر ہے، یہ اس طرح کے جو 2-3-4 ممالک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس 10 روزہ جنگ بندی کو نافذ کیا جائے فوری طور پر، پھر بات چیت کی جائے ان 14 نکات کے اوپر جو پہلے سے مفاہمتی یادداشت کا حصہ تھے، کیونکہ اس کے بارے میں ایران اور امریکہ دونوں ایک دوسرے پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ اس کی پاسداری نہیں کر رہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ حملہ آور ہے اس وقت ایران کے اوپر، جو جنگ ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، امریکہ حملے بڑھاتا ہے تو ایران بھی اس کے ساتھ ساتھ اسی پروپورشن سے حملے بھی بڑھا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دائرہ بھی پھیلا رہا ہے۔ معاملہ آبنائے ہرمز سے نکل کر باب المندب تک جا پہنچا ہے، اس کی بندش کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ تو اب جو سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر یہ جو جنگ بندہ جو ایک نارملی یہ سامنے آئی ہے جنگ بندی، کیا یہ اس وقت ان حالات کے اندر اس ایسکلیشن کے ساتھ ممکن ہو پائے گی؟ کیا دونوں طرف سے حملے اس حد تک ہو چکے ہیں کہ اب دونوں طرفین جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جنگ بندی کی طرف آگے بڑھا جائے؟ اس معاملے پہ یہ پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے شمشاد احمد خان صاحب، سابق سفیر ہیں، جواد فیضی صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں، اور بریگیڈیئر حارث نواز جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے شمشاد صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، جو سچویشن آپ کے سامنے ہے ایران کی بھی اور امریکہ کی بھی، باب المندب کے اوپر بھی بات، اس کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، سعودی عرب کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بند کر رہے ہیں۔ یہ جو سارا سناریو ہے، اس کے اندر یہ جو 10 روزہ جنگ بندی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تجویز ہے یہ قابل عمل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اس قسم کی تجویزیں جو ہے وہ قابل عمل تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی انفورسمنٹ یقینی نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح جب پہلے ایم او یو جب ہوا تھا، جو ساری جنگ بندی پہلے ہوئی، اس کے بعد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا گیا اور ایک طرح سے امن کا معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن وہ معاہدہ انفورس نہیں کیا جا سکا، نہ کیا جا سکتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے چند افراد کے لیول پر، وہ چاہے 2-3 افراد پاکستان کے ہوں یا قطر کے ہوں یا امریکہ کے ہوں، تو وہ افراد کے طور پر جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی ہے، نہ اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، نہ اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس ارینجمنٹ کو باقاعدہ انفورس کیا جائے گا وہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو ویسے جنگ بندی جس طرح پہلے ہوئی تھی اس طرح پھر ہو جائے گی، لیکن جب تک ٹرمپ کی زبان جو ہے اس کو کلپ کے ساتھ بند نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی جنگ بندی جو ہے وہ کارآمد نہیں۔
بس میں مختصر طور پر بات آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. اب جو سچویشن ہے آپ کا کیا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب, یہ جو کیونکہ جنگ بہرحال دائرہ کار اس کا پھیلتا ہمیں نظر آ رہا ہے, دیگر ممالک کے اندر بھی, کویت کے علاوہ بھی دیگر ممالک میں بھی, یہ اردن کے اندر یا ایران کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں. اس سچویشن کے اندر یہ جو, ٹھیک ہے شمشاد صاحب کی بات بڑی حد تک لاجیکل بھی لگتی ہے, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے بھی جب بھی یہ تھاٹ کرنے کا معاملہ آیا تو یہی بات ہوئی کہ یہ بیانات کا سلسلہ جو ہے جب تک رکے گا نہیں, یہ معاملہ آگے بڑھے گا نہیں. مشکل ہے, شاید ہی ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے بیان دینے سے باز آئیں, لیکن جو اس وقت یہاں گراؤنڈ ریالٹی ہے, کیونکہ آج ایک رپورٹ پینٹاگون کی سامنے آئی ہے, پینٹاگون 100 سے زائد جو امریکی سولجرز ہیں ان کی زخمی ہونے کو کنفرم کر رہا ہے. انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ 430 سے زائد بتا رہے ہیں. اسی طرح کیجویلٹیز 17 کی بات کی جا رہی ہے, لیکن کچھ انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیلیڈ چیزیں کیجویلٹیز کی مل رہی ہیں, اس لیے یہ شاید اس سے بہت زیادہ ہو سکتی ہیں کیجویلٹیز. یہ سارے کرتے ہیں جنگ کے اندر اپنے وہ معاملات کو. آپ کو لگتا ہے امریکہ واقعتاً اتنا نقصان اب امریکہ کا ہو چکا ہے کہ اب وہ جنگ بندی کے لیے رضامند ہو جائے گا؟ دیکھیں میں شمشاد صاحب کی بات سے بھی متفق ہوں. سیکنڈ اصل بات ہے جب معاہدہ وہ ہوتا ہے افیکٹو جی جو یونائٹڈ نیشن کے تھرو ہو, اینڈ ویئر از یونائٹڈ نیشن آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. 1945 میں وائی یہ یونائٹڈ نیشن واز اسٹیبلشڈ ٹو ریزالو ڈسپیوٹ امنگس دی نیشنز. اور جو تھی ایک بعد میں اگر آپ کو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہو ایک لیگ آف نیشن بنائی گئی تھی, وہ بھی اس لیے بنائی گئی تھی. ویئر از دیٹ؟ تو یہ تو جنگل کا قانون ہے نا کہ آپ دو ملک لڑیں آپس میں, اور وہ 4-5 میڈیٹرز ہیں, فیلڈ مارشل اپنی محنت دن رات کی کر رہے ہیں, بٹ ویئر از دا کامیڈی آف نیشن؟ ویئر از دوز جنرل اسمبلی کا کیا رول کیا ہے؟ سلامتی کونسل کیوں کہتے ہیں سیکورٹی کاؤنسل؟ کہ ٹو انشور سیکورٹی آف دا نیشن اینڈ ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹ امنگ نیشنز. تو مجھے حیرانی یہ ہے کہ اتنا بالکل ریڈنڈنٹ ہو گئی, تو اس کو ختم کر دیں. آج کوئی اور دوسرے چھوٹے ممالک ہوں تو دیکھیں سلامتی کونسل کیسے افیکٹو ہوگی, سینکشن بھی لگا دے گی, ہر چیزیں کر دی جائیں گی. بات یہ کہ امریکن لڑائی کوئی بھی نہیں چاہتا, نہ امریکن چاہتے ہیں, نہ ایران چاہتا ہے, نہ پوری دنیا چاہتی ہے. ایک سپوائلر ہے اسرائیل, وہ چاہتا ہے کہ ایران ملیٹریلی بالکل 0+0 ہو جائے, تاکہ جب بھی وہ گریٹر اسرائیل کے لیے جاتا ہے مڈل ایسٹ کی طرف تو اس کو پیچھے ریزسٹنس دینے والا کوئی موقع. دیٹ از واٹ دیٹ گیم پلان جو فیل ہو گیا تھا پہلے جب اکارڈ کیا اسلام آباد اکارڈ, اسی لیے اس نے کر کے جو بھی ہے. پھر ایران کی بھی غلطی ہے. دیکھیں آپ نے ایک چیز پر کر لیے, آپ کے معاہدہ اکارڈ ہو گیا ہے, آپ کے 3 ٹیکنیکل ٹیم بن گئی ہیں, مذاکرات ہونے والے ہیں, اور آپ سعودی عرب کا قطر کے جاسوسی پاتے ہیں, چاہے غلط لین میں ہیں, آپ ان کو تباہ سفارتی سطح پہ اس کو اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ وہ سارا ایم او یو تو 14 نکات کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی تو ایران کی ہی فیور میں تھے زیادہ تر. تو پھر نہیں, اٹ از ٹوٹلی ایران کی فیور میں ہے. اٹ از اونلی 1 پوائنٹ امریکہ کا ہے کہ ڈی نیوکلرائز ایران, وہ اس کے لیے بھی نیٹی گریٹی بعد میں ورک آؤٹ ہونی ہے. تو آپ نے کیوں پرووکیشن کی اس کا؟ وہ ان کو اتنی امریکہ میں کرٹیسزم تھا, اسرائیل نے جان بھی کھائی ہوئی تھی, ہر ایک کہہ رہا تھی واٹ ہیو یو ڈن, آپ نے کیا اکارڈ کیا, کیا موضوع سائن کیا, واٹ ہیو یو گین, وائی ڈڈ یو گو ٹو ایران, کوڈ یو اچیو دا آبجیکٹو 0+0. تو اس لیے اس کو موقع دے دیا آپ نے. وہ اب آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ملیٹریلی, کوشش کر رہے جتنے جلدی کر لے اور کر لے, نقصان کر لے. الٹیمیٹلی تو آئے گا اس کے اوپر بات کے اوپر, بیکاز اس کو بھی دنیا کا پریشر ہے. کیا خلیجی ممالک بیٹھے ہوئے ہیں رو پیٹ رہے امریکہ کے, خدا کے لیے اسٹاپ اٹ, ہماری اکانومی تباہ کر دی آپ نے, ہمارا نہ آئل جا رہا ہے نہ گیس جا رہی ہے, ایران کا ادھر سے چائنا نہیں لے رہا ہے, وینزویلا کا ویسے ختم ہو گیا, ادھر سے بھی ختم ہو گیا. تو دنیا لڑائی نہیں چاہتی ہے. اور ابھی جو 60 دن میں اتنا اکنامک لاس ہوا ہے, انرجی لاس ہوا ہے, فوڈ سیکورٹی لاس ہوا ہے, ورلڈ کین ناٹ افورڈ اینی 50-60 days مور وار. اس لیے اٹ ہیز ٹو سالو. میرے خیال میں یہ 10 دن 1-2 دن میں 10 دن کی جو ہے نا چیز پر یہ دوبارہ انفورس امید ہے کہ ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, اور جو ہی ہوگی ساتھ اسٹریٹ آف ہرموز بھی کھل جائے گا, اور تاکہ ایک نارمل اسٹارٹ ہو. پھر امیڈیٹلی ایران کو چاہیے کریٹ کنڈیوسیو انوائرمنٹ, ڈونٹ اپنے IRGC کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو تاکہ اپنا فائدہ اٹھائیں, اس کے بعد ختم کریں اس کو. ٹھیک ہے, میں یہ پوائنٹ یہاں سے شمشاد صاحب کے پاس جاؤں گا, لیکن میں پہلے ایک چیز چاہ رہا ہوں کہ فیضی صاحب آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, وزیر داخلہ اس وقت اسلام آباد میں ہیں. یہ 10 روزہ جو جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے, اس کے علاوہ کیا ڈسکشن ہے وہاں پر اسلام آباد کے اندر؟ آپ فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات ہوئی ہے ایرانی
وزیر داخلہ کی، کچھ اور فردر جو باتیں ہوئی ہوں گی یقیناً کوئی آپ کے پاس اطلاعات ہوں؟ دیکھیے، مجھ سے پہلے بڑی اچھی گفتگو کی گئی، اور میں تو اس میں آپ کے سوال پہ یہی کہوں گا کہ یہ دورہ انتہائی اہمیت کا اس لیے بھی حامل ہے، جس طرح مجھ سے پہلے بریگیڈیئر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے میرے بھائی، کہ صرف یہ دو ملکوں کا معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے امن کا ایشو ہے، پوری دنیا کے جتنے بھی توانائی ہے، ایندھن ہے، ایون اجناس ہیں، ایون خوراک ہے، ایون میڈیسن ہے، نہ جانے بہت کچھ ہے، لہٰذا یہ سب کے لیے ایک تشویشناک معاملہ ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات ایرانی وزیر داخلہ کی اسلام آباد میں، تو ان کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہو گئی، فیلڈ مارشل صاحب سے بھی ہو گئی، محسن نقوی صاحب سے تو کل ہی ہو گئی تھی، آج پھر وہ ساتھ تھے، لہذا اس میں دو تین چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ صرف ہم اس اعتبار سے بھی اگر دیکھیں کہ 10 روزہ جنگ بندی، تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ باب المندب وہاں کی جو ناکہ بندی ہے اور جو یمنی حوثی ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، ہمیں تھوڑی سی دوربین سے دیکھیں گے، بلکہ نزدیکی دوربین سے بھی دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ سازشیں، تھیوریز اور کیا کیا کس قسم کی حرکات و سکنات ہیں، اور پورے امت مسلمہ کے لیے بھی، اور پھر اس میں سعودی عرب کے لیے کتنا نقصان ہے، عرب امارات کے لیے کتنا نقصان ہے، دنیا کے لیے کتنا نقصان ہے، یہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ایرانی وزیر داخلہ کو پاسداران انقلاب کا مکمل اعتماد حاصل ہے، اور ہم نے یہ ساری باتیں بھی کرنی ہے کہ ہم نے آپ کے لیے بھی یہ کر دیا، اور ہمارا سعودی عرب سے جو معاہدہ ہے اس کے تحت تو ہم دل و جان سے آگے بڑھیں گے، لہٰذا آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، معاملات کو طول نہ دیں۔ مجھ سے پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں زیادہ تر تو فوائد ایران کے نظر آ رہے تھے اس معاہدے میں، مفاہمتی یادداشت میں، لہٰذا ان کو یہ باور بھی کرایا جایا ہے اور کرایا گیا ہے اور بتایا بھی گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانی وزیر داخلہ ہے، ان کے ساتھ صرف انہی کی وزارت کے لوگ نہیں آئے، بلکہ وزارت داخلہ کے ساتھ وزارت خارجہ، وزارت ہائی وے اور شہری جو ترقی ہے، وزارت زراعت، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ بھی آئے، اور کسٹم کہ جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی آئے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ جو ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان اور ایران کے مابین جو تجارت ہے وہ $3 ارب سے $10 ارب تک کی وہ انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ وہاں تک لے کے جائیں گے، لہٰذا اس کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہیں، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہائی ویز کے اور شہری ترقی کے، زراعت کے محکموں کے لوگ بھی آئے ہیں، وہ والا زراعت نہیں جو یہاں پہ مشہور ہے، بلکہ ان کی جو شعبہ زراعت ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں مجھے جو نظر آ رہی ہیں، میں ہمیشہ امید ہی رکھتا ہوں اور یہی خواہش رکھتا ہوں، اور سبھی رکھتے ہیں کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان نے دیکھیے نہ صرف ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے کہ دونوں کا نقصان نہ ہو اور اس سے بڑھتا ہوا نقصان پوری دنیا میں نہ پھیل جائے، مگر سعودی عرب اور یمنی حوثی اور باب المندب اور اس میں سعودی عرب پہ حملہ آور ہونے کی کوشش، اس کے پیچھے کون ہے، کیا ہے، یہ سارے وہ اہم موضوعات ہیں جو کہے بھی جا رہے ہیں، جو بتائے بھی جا رہے ہیں، جو سمجھائے بھی جا رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لہٰذا اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آفٹر 47 ایئرز امریکہ اور ایران کے جو اہم شخصیات تھیں وہ آمنے سامنے ہوئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ دوسرا اہم موقع ہے اس وقت کہ ایرانی وزیر داخلہ اسلام آباد میں موجود ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ اسلام آباد میں موجودگی بلکہ مستقبل کے حوالے سے جو خد و خال ہیں، جو خاکے ہیں، جو اپنی پالیسی ہے، اس میں بھی بات ہو رہی ہے کہ پاسداران انقلاب کو بہرحال اگر وہ یہی سوچ اور یہی سمجھ کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے کہ دیکھی جائے گی جو ہوگا تو پھر وہ دیکھا بھی نہیں جا سکے گا، لہذا اس کو، اور امریکہ بھی پھنس چکا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی اپنی جو ہے نا وہ جان بھی شکنجے کے اندر ہے، اور خود امریکہ کے اندر جنگ بندی کے حوالے سے یا جنگ کے حوالے سے جو سرویز آ رہے ہیں وہ 60% سے زیادہ لوگ وہاں کے چاہ رہے ہیں کہ جنگ رک جانی چاہیے، لہذا انہیں اپنی منہ دکھائی چاہیے، انہیں اپنی منہ دکھائی چاہیے، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ دونوں گھروں کو خوش رکھے، ان کی مرضی کا جو ہے نا وہ منہ دکھائی دے۔ ٹھیک ہے، فیضی صاحب تو منہ دکھائی کی بات کر رہے ہیں، شمشاد صاحب منہ دکھائی تو مل چکی تھی، اب معاملہ یہ آپ کہتے ہیں کہ ٹرمپ منہ بند رکھے، لیکن ایکچولی سپوائلر اسرائیل ہے، اور اس کی ایک طرح سے تصدیق جے ڈی وینس بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ یہ بالکل واضح طور پر کہ اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگ بند ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ 10 روزہ جنگ بندی کا معاملہ طے ہو بھی جائے
تو پھر اسرائیل کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا, اور اسرائیل جو کچھ سازشیں جس طرح سے کرتا ہے, ابھی فیضی صاحب نے باب المندب کی بات کی ہے, وہاں اسرائیل کے علاوہ بھی کریکٹرز ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے حوثی باغیوں کے اوپر سعودی عرب اور UAE کے کیا معاملات ہیں, دیگر ممالک کے کیا معاملات ہیں. تو اسرائیل جو ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اقوام متحدہ جس کی بات بریگیڈیئر صاحب نے کی ہے وہ تو اب لیگ آف نیشن ہی ہے ایک طرح سے. مطلب ہم نے پہلی دفعہ دیکھا سلامتی کونسل نے جنگ جاری رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ ویٹو کا استعمال ہوا اس سلامتی کونسل کے اندر, تو اس سے تو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. تو ادروائز پھر کیسے سارٹ آؤٹ ہوگا یہ مسئلہ؟ پہلے کی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے, پاسداران ہوں یا ان کی حکومت ہو, ان کا رویہ جو ہے وہ بیسیکلی ڈٹرمن ہوتا ہے جو کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سب کچھ وہ کر رہا ہے جو نیتن یاہو چاہتا ہے, اور مجبوری یہاں پر یہ آ گئی ہے کہ ٹرمپ از دی پروڈکٹ آف ایپسٹین, جو تھا نا سسٹم پروسیس جو ہے اس کی پروڈکٹ ہے, اور نیتن یاہو نوز ویری ویل کہ وہ اس کو حد تک لے جا سکتا ہے بیکاز ٹرمپ اس کی مٹھی میں ہے. ایسی ویڈیوز, ایسی چیزیں اس کے پاس ہیں جو ٹرمپ ہر گھڑی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ سوچنا کہ نیتن یاہو ایزیلی یہاں پر امن آنے دے گا تو میرے خیال میں یہ غلط بات ہوگی. بات وہی آ جاتی ہے کہ سچویشن اور ایگریویٹ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی پروسیس نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے, کوئی ملٹی لیٹرل باڈی نہیں ہے جو اس کو اوور سی کرے. یونائٹڈ نیشنز کو ٹوٹلی اس نے مارجنلائز کر دیا ہوا ہے. سیکیورٹی کونسل تو ویسے ہی ویٹو کی وجہ سے مارجنلائز ہوئی ہے. تو اس وجہ سے کوئی بھی ایسا ادارہ, اور ادارے کے بغیر اس قسم کی جو پیس پروسیسز ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے. یہ افراد یا انڈیویجولز نہیں آگے لے جا سکتے. افراد صرف کوشش کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے. اور ہم نے بھی جو پہلا جنگ بندی کا فیصلہ ہوا تھا, ہمیں تو امریکہ نے لکھ کے دے دیا تھا ہمارے پرائم منسٹر کو, جو زبان استعمال کی گئی تھی پھر سیز فائر کے سلسلے میں, تو ہم نے تو امریکہ کی خواہش پر یہ سارا سلسلہ شروع کیا تھا, اور بڑا اچھا رول پلے کیا ثالثی کی, ان کو ایک میز پہ اکٹھا کر دیا اور نتیجہ نکلا. لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ وہ انفورس نہ ہو سکا بیکاز نیتن یاہو جو ہے اس نے ادھر لبنان میں اپنا کاروبار چلتا رکھا اور ٹرمپ کو اپنی مٹھی میں رکھا اور ہر وقت استعمال کر رہا تھا. تو اب جو کچھ بھی ہے, یہ جو مومنی آیا ہے یہاں, یہ اس سے زیادہ توقع نہ کرے. وہ بھی صرف آ کے دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا چانسز ہیں, کیونکہ اشارے پھر بھی اب ٹرمپ کی طرف سے آئے ہیں. اگین سیز فائر ٹرمپ چاہتا ہے, ایران اپنی طرف سے نہیں چاہے گا. وہ تو اب جب ہے اس کو پتا ہے کہ یہ اس قسم کے سلسلہ ہوتے ہوئے کوئی پکا وہ ارینجمنٹ مشکل لگتا ہے. تو وہ ایرانیت اپنی جو تیاری ہے وہ مکمل کیے ہوئے ہیں, اور انہوں نے سلسلہ نہیں چھوڑنا. اگر ہیوی بمبارڈمنٹ کی جو دھمکی ٹرمپ دیتا ہے ایک دفعہ, اور پھر ہیوی بمبارڈمنٹ ایک دو جگہ کر دیتا ہے, تو اس کا جواب پھر ایران دے گا. تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا, اور میں زیادہ پر امید نہیں ہوں اس پہ. یہ اسی طرح ہے کہ جب تک کوئی قانونی سسٹم انٹروین نہیں کرے گا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن گلوبل ٹوٹل لا لیسنس ہے. تو دیر از نو لا ایز سچ, مطلب یہاں پہ تو بین الاقوامی سطح پہ تو اس طرح کا بریگیڈیئر صاحب کون سا, اگر UN نہیں ہے تو پھر کون سا ادارہ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ادارہ ہے, اور اگر کوئی اور ادارہ نہیں ہے تو جیسے شمشاد صاحب کہہ رہے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تیاری پکڑنی چاہیے اس بات کی کہ یہ جو دونوں کے الیکشنز گزر جائیں گے, اس کے بعد کسی کا کوئی جو مطلب نیتن یاہو کے الیکشنز ہیں, ٹرمپ صاحب کے مڈ ٹرم الیکشن ہیں, اس کے بعد کوئی معاملہ بنے گا تب بھی تو معاملہ وہیں کا وہیں ہوگا, کوئی ادارہ نہیں ہوگا. اور ادھر سے اگر نیتن یاہو چاہتے ہی نہیں ہے جنگ بند ہو تو وہ اکیلا جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنے ہاتھوں پہ کھلاتا رہے گا, ہم لوگ اسی طرح ہی بھاگتے رہیں گے, اس کی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. دیکھیں جنگل کا قانون وینزویلا میں جو چلے گئے, کس طریقے سے انہوں نے پیسے میں اٹھا لیا, کیا یہ کوئی قانون ہے؟ مجھے بتائیں. اٹ از اونلی مائٹ از رائٹ, دیٹس آل. ادروائز تو ہاؤ ڈیئر یو کین گو اینڈ پک اپ دا پریزیڈنٹ آف اے ساورن کنٹری.
اس لیے کہ آپ نے اس کے آئل پہ قبضہ کرنا ہے اور آپ بڑے مدد جا کے کر کے آگے. تو میں تو انتہائی آنیسٹلی ویری ہوپلیس اباؤٹ دا ورڈ کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. کیا اس طرح چلے گا کہ جو پاورفل ہے اس کا مطلب کہ آپ کو خود اسٹرانگ ہونا ہے. میرے خیال میں ابھی خلیجی ممالک میں بھی یہ سوچ آ رہی ہے کہ دے آر فیڈ اپ آف امریکن انفلوئنس اوور دیئر. $3.3 ٹریلین کا امریکن نے ان کو خلیج والوں کو ویپن ایمونیشن بھیج دیا. جی ایران کا ہوا کرے گا، ایران قبضہ کر لے گا، ایران یہ کر دے گا، ایران وہ کر دے گا. اور اس کے بعد کیا ہوا، جب وقت آیا تو جا کے ان کو پروٹیکشن پہ چلے گئے، ان کو چھوڑ دیا. تو دے آر ویری انہیپی ود اٹ، مجبور ہیں کرنے، اور پیسہ سارا وہاں پر جب جائے وہ فریز کر دیتے ہیں. تو اب میرے خیال میں یہ بھی 4-5 سال اگلوں کے اندر کافی یہ پوری ڈائنامک جو ہے نا پولیٹیکل، یہ جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کافی چینج ہو جائیں گی. آپ وہ بھی سوچیں گے 57 مسلمان ممالک ہیں، فار گاڈ سیک اتنے آپ کو مار پڑی ہے، آپ کو عراق میں، لیبیا میں، سیریا میں، افغانستان میں، غزہ میں مسلمانوں کو جو مار پڑی ہے، سب مسلمان خاموش بھیگی بلی بن کے بڑے رہے. اٹس اے شیم آن ایوری ون. کیا ہوا، بار بار کے بھوکے بچوں کو بھوکا مار دیا. اس کے بعد ایران پہ لڑائی کر دی بیکاز نو بڈی از دیئر ٹو اسٹینڈ. تو یہ اب تھنکنگ آ جانی چاہیے مسلمانوں کی، بی اسٹرانگ یور سیلف. آپ کو بہت پوٹینشیل ہے، چائنا آپ کے ساتھ ہے، ٹیکنالوجی، سائبر وارفیئر، پاکستان، ترکی ہارڈ ویئر بناتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ جا کے اب یورپ میں انویسٹ کرتے ہیں، آپ کو وہاں پر فریز ہو جاتا ہے انویسٹ اسلام میں. تو یہ ابھی کافی چینجز آنے والی ہیں، ہوں گی، بٹ اٹ ول ٹیک سرٹن ٹائم بیکاز سو فار دے آر ٹوٹلی کنٹرولڈ بائی امیریکنس. اور وہاں بھی ان کے اوپر پرابلم یہ کہ کنگڈم کی جو تلوار لٹکائی ہوئی ہے، آج وہ کھڑے ہوں، نیکسٹ ڈیموکریسی کی بات ہو جائے گی وہاں پر. جی جی یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. اس لیے ابھی وقت ہے 10 دن کا. مجھے تو بہت امید ہے کہ شاید انشاءاللہ پاکستان کی یہ کاوش کام آ جائے. فیلڈ مارشل کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی سنتے ہیں، بٹ بغیر صاحب، لیکن سوال پھر وہی ہے نا، 10 دن فرض کر لیتے ہیں نا، ہم سپوز کرتے ہیں 10 دن کی جنگ بندی آج ہو گئی، اسرائیل وہیں کھڑا ہے، سپوائلر ہے. شمشاد صاحب تو اس کو وہ وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ تو ان کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے، وہ جب چاہیں گے کر لیں گے. پھر 10 دن کے بعد کیا ہوگا؟ 10 دن کے بعد پھر وہی ہوگا جو 27 نکاتی ایم او یو کے اس ساتھ. لیے ایران کو چاہیے کہ تھوڑا سا ریسٹرین شو کرے. اچھا، ایران کو چاہیے، ایران کا بینیفٹ ہے اگر یہ معاہدہ ہو جائے اور یہ یونائٹڈ نیشن میں چلا جائے، وہاں سے ریٹیفائڈ ہو جائے، دین اٹ ہیز اے مور اسٹرینتھ ود اٹ. اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں دیکھیں، اگر ایران کی ابھی سینکشن اٹھا لی تھی، انہوں نے آئل اور گیس بیچنا شروع کر دیا، پیسہ آنا شروع ہو گیا، یہ پیسہ عوام کی طرف جانا شروع ہو جاتا، ٹرکلنگ افیکٹ جاتا، عوام خوش ہو جاتے، وہ ایران کی گورنمنٹ کے اوپر ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا، حالات بہت بہتر ہو جاتے، شاید فادر انقلاب کی بھی تھوڑی سوچ بدل جاتی. 47 ایئر سے لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں، وہ فرق پڑ جاتا. اس کے بعد آپ نیوکلیر کی لاسٹ میں بات ہو جاتی کہ بیسک ایشو نیوکلیر ہے. وہ ایران بار بار امریکن کہہ رہے ہیں نا کہ جی نیوکلیر ہم نے نہیں بنانے دینا. بھائی وہ تو ایران کہہ رہا ہے، ایران کو اس پہ ان سے بات کر لے کہ جی ٹھیک ہے، جو 460 کلو گرام جو انرچڈ یورینیم ہے اس کا ڈسپوزل کیسے کرنا ہے، اس کو ڈی گریڈ ملک میں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ اس پہ ختم کریں. یہ ختم کریں ایشو کو، اگر آپ نے نہیں رکھنا تو رکھنا ہے. تو یہ ایشو ہیں جو ہم اگر کر لیں تو میرے خیال میں کافی حد تک مسائل ختم ہو سکتے ہیں. ایران جو ہے اپر ہینڈ پر ہے، بینیفیشری ہے، تھوڑا سا اسٹانچ ہو گیا. ابھی بھی دیکھیں نا، معاہدے میں انہوں نے کہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرموز کھل جائے گا، لیکن اس کا مانیٹرنگ جو ہے نا وہ ایران کرے گا، لیکن اس کے اوپر ٹول نہیں لے گا. ایران کا ہولڈ تو رہ گیا تھا نا پہلے. آپ کو اس کے علاوہ آپ کو آئل بیچنے کی اجازت ملی تھی، آپ بہت پیسہ کما سکتے تھے. اسی پہ تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس دوسری سائڈ کے اوپر، یمن والی سائڈ پہ وہ کوریڈور بنا رہے تھے کہ ان کیس کل کو ہرمز بند ہو تو وہاں سے نکالا جائے، جس کے اوپر اس نے اٹیک کیا تھا ٹینکرز کے اوپر، کہ یہ علیحدہ سے کوریڈور بن رہا ہے. فیضی صاحب، یہ جو معاملہ ہے، ایران کا ہاتھ اوپر ہے، یہ بات درست ہے. ایران فاتح ہے، یہ بات بھی ہم سنتے ہیں، لیکن ایران فاتح ہے اور فاتح ہونے کے ساتھ وہاں کی جو قیادت ہے وہ اس بردباری کا مظاہرہ کر سکتی ہے جس کی بات بریگیڈیئر صاحب کر رہے ہیں، یا جس کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ آپ بڑے جسے کہہ لیجئے کہ فیوچر کے جو ویژن کے ساتھ چل رہے ہوں، آنے والے وقت، اپنی آنے والی نسلوں کو سوچ رہے ہوں، تو پھر آپ کچھ کمپرومائز کرتے ہیں، آپ کچھ چیزوں کے اوپر تھوڑا احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا سٹیک کے پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں تو ایسے لگتا ہے ایران چونکہ ہم ہیں حالت جنگ میں، ہمارا اس سے زیادہ کچھ بگڑ نہیں سکتا، اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر آگے بڑھیں گے تو یہ پھر معاملہ جو ہے وہ تباہی کی طرف ہی جا سکتا ہے. فیض صاحب،
دیکھیے میں نے جو پہلے بات کہی ہے نا کہ عوام کے اندر منہ دکھائی جو ہے نا وہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ نے اذہان بنا دیے, آپ نے صاحب وہ منہ دکھائی ایم او یو کی 14 نکاتی ایم او یو سے مل گئی تھی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی شاید وہ فارسی کے اندر اس طرح سے وہ ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن نہیں ہو پا رہی ان سے, اور وہاں کے جو جذبات زیادہ ہیں, جس طرح میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ صرف یہی چیزیں سامنے رکھیں گے تو یہ تباہی پھیلتی چلی جائے گی, مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. آپ نے بالکل درست کہا کہ دیکھیے انہیں یہ بھی, میں نے کل بھی ایک جگہ پہ یہ کہا تھا پروگرام میں اور آج بھی میں دہرا دیتا ہوں کہ ایران کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی کسی بھی ایسی سخت رویے کی وجہ سے, سخت گیری کی وجہ سے, یا اگر وہ ون ون پوزیشن میں بھی آ گیا معاہدے کی صورت میں, اس کے باوجود اگر وہ اس طرح شدتیں اختیار کرے گا تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے بہت آگے جا کے کام کیا. نو فلائی زونز کے اندر ہم نے سفر کیے, فیلڈ مارشل وہاں پہنچے, ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ کئی ملکوں میں گئے جب پوری دنیا کے جو ہے وہ جہاز اڑان بھرنے سے انکاری تھے یا روک دیے گئے تھے. لہذا اس ساری سچویشن کے اندر ایران کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی کسی ایسی چیز کی وجہ سے, پالیسی کی وجہ سے, اقدام کی وجہ سے اگر یہ حدتیں شدتیں پاکستان تک پہنچتی ہیں تو وہ تو پھر اپنے محسن کے ساتھ, اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہوگا نا. لہذا یہی وہ باتیں ہیں جو آج اسلام آباد میں ہوئی ہیں, کل سے شروع ہوئی ہیں, اور اس میں یہ واضح دو ٹوک چیزیں بھی کہہ دی گئی ہیں کہ اگر یہی معاملہ رہا سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے اور پوری دنیا کے سامنے ہم نے کیا ہے اور پوری دنیا کو ہم نے فخریہ طور پہ بتایا ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے حرمین شریفین. لہذا یہ وہ ساری باتیں ہیں جو باقاعدہ طور پہ کہی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے صرف ایران امریکہ کی جنگ کے ساتھ ساتھ ہم جس فتنۃ الخوارج کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو جہنم واصل کر رہے ہیں, فتنۃ الہندوستان اور اسرائیل کی پیچھے جو سازشیں ہیں, ہم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ دیکھیے آپ کے بارڈر کی سائڈ پہ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے, اور وزارت داخلہ کے ذمہ داران اسی لیے آئے ہیں, کسٹمز والے بھی اسی لیے آئے ہیں, کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں کہ وہ یہ ہم بیان کر سکیں, ہم بتا سکیں, ہمیں انہیں روک سکیں, ہم انہیں قائل کر سکیں کہ آپ چاروں طرف سے جس آگ سے کھیل رہے ہیں یا آپ پہ مسلط ہے, اگر یوں بھی کہہ لیا جائے کہ اگر اسرائیلی پرائم منسٹر کے ہاتھ میں جو ہے وہ طوطا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا, تو اس ساری سچویشن میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور ہمیں سمجھانا بھی پڑے گا, ہمیں بتانا بھی پڑے گا. ہم اگر ثالث کے طور پہ سامنے آئے ہیں تو صرف بٹھا دینا اس کے ساتھ ساتھ یقیناً وہ بہت بڑا کام تھا کہ اتنے عرصے بعد جب مرگ بر امریکہ, مرگ بر اسرائیل ایمان کا حصہ بنا دیا جائے جس ملک میں, اور جہاں جہاں اس ملک کے یا اس اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہوں وہ وہاں وہ نعرے لگا رہے ہوں, اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں. لہذا اس ساری سچویشن میں ہم نے یہی بتایا ہے, بیان کیا ہے, واضح کیا ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے. یہ اگر پھیل گئی تو پھر یہ عالمی جنگ ہے اور پھر بچ کوئی نہیں پائے گا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر شہری ترقی اور شاہراہات کے حوالے سے, ہائی ویز کے حوالے سے اس محکمے کے اس منسٹری کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, تو یہ سوچ بھی بہرحال موجود ہے کہ اگر یہ سلسلہ رکتا ہے تو آگے کیسے بڑھنا ہے, آباد کاری کیسے کرنی ہے, ری بلڈ کیسے کرنا ہے, ری ڈیزائن ہوگا ایران. اور یہ کہہ دینا کہ ویکھی جائے گی جو ہوئے گا, نہیں, ایران کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ویکھی جائے گی اپنے حوالے سے نہیں, اس کی وجہ سے دیگر جو ممالک ہیں, قریبی جو ممالک ہیں اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, مگر مجھے جو دھچکا اور دھڑکا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب والا معاملہ, حوثیوں والا معاملہ مزید آگے بڑھا دیا جاتا ہے, وہ اسرائیل ہو یا دیگر ممالک ہوں جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا, آئینی طور پہ پابند ہوں میں کہ میں نام نہ لوں اپنے دوست ممالک کا, لہذا اس ساری صورتحال میں یہ معاملہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے. اور اس سے باز رہنا ایران کی بھی ذمہ داری ہے اور دیگر ممالک کی بھی, جو اسلامی ممالک ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح شمشاد صاحب نے اور بریگیڈیئر صاحب نے کہہ دیا نا کہ کتنے گئی اقوام متحدہ, اس کی سیکیورٹی کونسل, اب ان چیزوں میں کہاں پہ ہے. میرا خیال ہے کہ انہیں اگر حدت ابھی تک نہیں پہنچ رہی نا, جب پہنچے گی, جب وہاں لوگ نکلیں گے تو پھر انہیں بھی جب سیاپا پڑے گا, شاید ایسے سائز کی جوں پیدا ہو جائے جو ان کی گردنوں پہ روک سکے. ٹھیک ہے, یہ جو بات فیصل مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جو حوثیوں والی بات کہی ہے اور سعودی عرب اور ہمارا دفاعی معاہدہ, آگے پاکستان کے لیے کیا کورس ہوگا, پاکستان ہر دو صورتوں کے اندر, یعنی کوئی بھی آپشن ہو, کوئی بھی سچویشن ہو, اس کو کیسے ڈیل کرے گا, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد.